لیکن دلی دوستی کس سے رکھو؟ اللہ والوں سے رکھو. دلی دوستی کس سے رکھو؟ زاہدین سے رکھو. دلی دوستی کس سے رکھو؟ شاملی سے رکھو. دلی دوستی کس سے رکھو؟ صالحین سے رکھو. یہ دوستی کا معنی ہے. تو کل قیامت کے دن جو اللہ کے لیے کسی کو چاہا، اللہ کے لیے کسی سے دوری اختیار کی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے جگہ دے گا. اور کس کو دے گا؟ رات کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کیا، اس کے آنسو بہ پڑے. شب برات ہونا ضروری نہیں، شب برات تو دور کرنا دور بات ہے. ہم جان کر رات کی تنہائی روئے، اے اللہ آج مغفرت کی رات ہے، اے اللہ آج رحمت کی رات ہے، اے اللہ آج تیری خصوصی آیات کی رات ہے، تو گنہگار کو بخش دے. یہ تو ہر رات، بلکہ یہ جو ندا ہوتی ہے کہ غروب شب سے لے کر طلوع صبح صادق، یہ شب کیوں ہم جیسے گنہگار بھی جو راتوں میں نہیں اٹھ سکتے اس برکتوں سے مالامال ہو جائے. ورنہ صالحین تو روزہ رہے مجھے ڈھونڈتے ہیں، جو ہر تہجد کے اپنی ندا ہوتی ہے بھائی عافیت کا طلب کر ہے، کوئی مبتلا پریشانیوں میں ہے، کوئی معافی کا طلب کر اسے معاف کر دوں. یہ ہر رات ندا ہوتی ہے، لیکن کب؟ رات بھر نہیں، رات کے آخری حصہ میں. لیکن شعبان کی 15ویں رات وہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک، یعنی فجر کے شروع ہونے تک روز آنا کی ندا ہوتی ہے. اور کس کی مغفرت ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ سے اگر خرچ کیا اللہ کے نام احمدیت، دوسرے ہاتھ کو بتا رہا ہوں، ایک مثال دی گئی. مطلب یہ ہے اپنے دوست احباب میں پتہ نہ چلے. زکوٰۃ دوسروں کو تحریض کے لیے پتہ کر دی جا سکتی ہے بغیر ریاکاری کے. نفل صدقات کا پتہ بھی نہ چلے. اب نہیں ایسا کیسا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ماں مرنے والی کی ماں اتنا نہیں ہو رہی ہے، مرنے والی کے بچے بھی نہیں ہو رہے ہیں، مرنے والی کے بیوی بھی نہیں رہے ہیں، کچھ نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جو ماں باپ سے بڑھ کر ہو رہے ہیں. کوئی نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جو بیوی سے بڑھ کر ہو رہے ہیں، نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں بیٹوں سے بڑھ کر ہو رہے ہیں. پوچھا کہ نہیں نہ تو تم اس کے بیٹے لگتے ہو نہ بھائی لگتے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مرحوم سے ہماری زندگی کا چل رہا تھا معاملہ، ہر مہینہ یہ اتنا مقرر تھا جو آج ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے روز آنا کی زندگی کا کیسے ہوگا، اس لیے ہو رہے ہیں. ایسا خرچ کرو بیوی کو پتہ نہ چلے، ایسا خرچ کرو بچہ کو پتہ نہ چلے، ایسا خرچ کرو تمہاری کامیاب کے نکاح آنے. تو دہنی ہاتھ سے دے تو بایاں. آج کیا ہے؟ دیتے ہی فوراً اخبار میں ڈالنے کی کوشش. ہاں بعض اخبار میں ڈالنے والے اللہ کے پولیس بندے ہوتے ہیں، ہر بندے پر شکوشبانی کر، بدگمانی سے بچو. یعنی الذین آمنوا کثیر من الناس، ایمان والوں بدگمانی سے بچو. لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر نام آوری کے لیے بہت سے لوگ، اب تو اور معاملہ بڑھ گیا. پہلے تو اخبار کو جانے کی ضرورت پڑتی، دینے کی ضرورت پڑتی. آسان سے بیٹھے واٹس ایپ میں دیکھیے کہ میں نے اتنے ہزار دیے. پہلے زمانے میں یہ مسئلہ مشہور تھی، نیکی کر دریا میں ڈال. ایسی نیکی جو کام آنے والی نہیں، لوگ کے دکھاوے کے لیے ہے، وہ ظاہر ہونے والی ہے. لوگ تاکہ اسے یہ کہیں کہ صحیح کہیں، لوگ یہ کہیں کہ جتنا دین نہ کہیں. پھر آگے بڑھ کر زمانہ ترجیح کیا تو کہیں کہا جانے لگا نیکی کر اخبار میں ڈال، اور زمانہ ترجیح کرتے گیا نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال. اب تو بہت آسان ہو گیا، برائیوں کا اختیار کرنے کا موقع اور زیادہ بن گیا. ہر ایک اخبار میں جانا آسان نہیں تھا، ہر ایک جو چاہتا تھا چلا جاتا تھا. اب بیٹھے نیکیوں کو اس طرح تشہیر ہو رہی ہے. اس لیے یاد رکھیے، ریاکاری سے رکھیے. وہ اعمال کام میں آنے والے ہیں کل قیامت کے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے. اور اگر کس کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ دے گا، کوئی صاحب جمال حسن نسب والی عورت اپنی طرف دعوت دے، اپنی طرف مائل کرے، جو مطلب یہ کہ وہ موجود ہے صاحب حسن جمال، موجود حسن نسب والی ہے، اس کے باوجود اللہ کے صفات یہ کہتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس صاحب حسن و جمال عورت کی طرف موجود عورت مائل ہے، پھر بھی اللہ کے خوف کا اعلان کرتے ہیں کہ اس سے دوری اختیار کرے. اللہ کا قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں جگہ دے. اب انہی میں سے ایک کون ہے جو
سچے دل سے اللہ کے خوف سے رویا آج موقع ہے ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہو چکا اس پر نادم اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی جذب کریں. آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے. یہ بات اور ہے کہ اگر شومی قسمت شومی نفس کی شرارت شیطان کے بہکاوے سے پھر کر دے توبہ قبول ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے ارے پھر دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اللہ قبول کرے گا. یہ توبہ نہیں ہوگی. توبہ کا تو یہ خیال کر کے توبہ کرنا آئندہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لوں گا. توبہ کرنے کا وقت تو پورا خالص ہوں میں آئندہ نہیں کروں گا جو کچھ ہو چکا یہ خیال میں آیا ہے پھر آئندہ ہاں یہ بات اور ہے پھر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ 2 یا 3 4 جتنے چاہے مرتبہ توبہ خود کرے گا. لیکن توبہ کرنے کے وقت پکا ارادہ دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو. اس لیے کیا خوب فرمایا حضرت امام حسن بصری علیہ السلام ہماری توبہ اس قابل ہے کہ توبہ سے توبہ کی جائے. ہماری توبہ اس قابل ہے کہ توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن توبہ جیسے کرنی چاہیے ویسے ہم توبہ نہیں کر رہے. جیسے توبہ کرنی چاہیے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. کیسے انقلاب آیا آپ دیکھیں گے کئی ایسے اللہ کے نیک بندے لیکن توبہ سے پہلے ان کا نام کسی اور کی فہرست میں تھا. لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. جب توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ولی بن جاتے ہیں اولیاء کے امام بن جاتے ہیں. ایک بھی صحابی کی سیرت میں حضرت فضیل بن یاد رحمہ کی سیرت پڑھ. یہ کون ہے؟ یہ اب کے نہیں دوسری تیسری صدی خیر القرون کے اولیاء ہے. صرف اولیاء ہی نہیں اولیاء کے ائمہ سے جاتے ہیں. ان کی زندگی کا ابتدائی باب پڑھ لو اور دوسرا باب پڑھ لو تو توبہ کے بعد ہو. یہ توبہ سچی توبہ. ایسی توبہ انقلاب پیدا کر دیتی ہے. یا ایسی آج کی رات کے نام یا حدیث کریمہ میں آیا ایک تو نام ہے لیلۃ برات جہنم سے برات کی رات جہنم سے آزادی کی رات لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات. اللہ کی خصوصی رحمت ہے. 300 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آج کی رات 300 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور معلوم ہونا چاہیے دنیا میں اللہ نے کتنی رحمت دی ہے. آخرت کے مقابلے 100 میں سے صرف 1% رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تکلیف برداشت نہیں کرتی. ایک رحمت کا عالم ہے اور قیامت تک کے لیے کتنی رحمتوں کو اٹھا کے رکھنا ہے اللہ. قیامت تک کے لیے کتنی رحمتوں کو اٹھا کے رکھنا ہے اللہ. ایک کا جب یہ عالم ہے تو نبیوں کا عالم کیا ہوگا. ارے یہی ہے ہم کیا سمجھ سب کچھ یہی ہے. اس کی سب کچھ بڑی محنت ہے. دنیا ہے دنیا کے بڑی حالت میں ارے ان رحمتوں کی طرف میں اگر ہم ایک شب برات نہیں بلکہ زندگی کی ساری راتوں کو شب برات بنا دو تو بھی کم اس میں اندر رحمت کا قابل ہے. یہ ایک رحمت کا عالم ہے. اور آج کی رات اللہ نے رحمت کے کتنے دروازے پر کھول دیتا ہے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج کے حوالے خاص بات یہ ہے کہ حضرت سے آگے نکل جاتا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان جب شعبان کی 15 رات آ جائے تو کیا کرو قوموا لیلا رات میں عبادت کرو وصوموا نہارا اور اس کے دن میں روزہ رکھو. یہ ایک صرف محرم کے علاوہ یوں تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تو کب رکھتے شعبان. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں کچھ ایک آدھ دن چھوڑ دیتے کثرت سے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس مہینے میں بندوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے جب میں روزے سے. اگر کوئی زیادہ روزے نہیں رہ سکے تب آنے والا جو دن ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک روزہ 2 سال کے روزے کے برابر. اب یعنی سحر چونکہ صبح ساتھ سے پہلے اہتمام کرے نیت کرتے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت میں اس حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا اللہ لے لے گا. اتنی عظیم یعنی فضیلت اس کی بیان کی گئی کہ رات میں قیام میں اور دن میں اس کا کیا کیوں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ سارے کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا حبیب نہیں. یقیناً سارے انبیاء عظمت والے ہیں. ان سب میں
اللہ کے سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا یہ عمل ہے تو ہم گنہگاروں کے ساتھ ڈر کے آپ کی سنت کی اتباع کرنا چاہیے۔ ہم زیادہ روزے نہیں رکھ سکے تو کم از کم آنے والے روزے کا اہتمام ایک اعتماد رکھ کرو۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شعبان شہر ورجب رجب شہر اللہ ورمضان شہر امت۔ دہلوی جو حدیث کی کتاب سے روایت ایک اہم بات عرض کرو، رجب کو اللہ کا معنی کم خراب جو سب اللہ کے معنی، یہ جو نسبت کہتے ہیں نسبت شرافت، نسبت کرامت، سب اللہ کے گھر ہے، ساری مسجدیں، لیکن خصوصیت سے آنے کاروں کیا نام ہے؟ بیت اللہ۔ سارے دنیا کے گھر اللہ کے ہیں، ان گھروں کے مقابلے مسجد کو اللہ کا گھر ہے۔ لیکن مساجد میں تو خصوصیت سے خانے کعبہ کو بیت اللہ گھر میں آنے جانے سے پاک ہے۔ اس کو نسبت کون سی نسبت کہتے ہیں؟ نسبت شرافت، شرف ادا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بیت اللہ قرار دیا۔ نسبت کرامت بزرگی ادا کرنے کے لیے، جیسے ساری دنیا کی ساری مخلوق اسی کی ہے، صالح علیہ السلام کے لیے بطور نبی کی روح میں نکلی، اللہ نے قرآن میں کیا کام سب سے اللہ کی روح میں کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ سے سواری کرتا ہے، اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، جیسا کمثلہ شیء، بس نہ کوئی اس کے صفات میں شریک، نہ اس کے ذات میں شریک، نہ افعال میں شریک، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک نبی کے لیے بطور معجزے کے نکلے، اس گھٹنی کو اپنی طرف منسوب فرمایا ناصر اللہ، قرآن کریم کی آیت میں ناصر اللہ۔ اسی طرح یہ شہر اللہ اس کو فرمایا گیا رجب۔ سوال یہ ہے اس میں آخر کیا آنر ہے، کیا اعزاز ہے جو رجب کو ملا؟ حال ہی میں سن چکے ہوں گے آپ، ماہ رجب میں حبیب کیا واقعہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ نے ہمارے نبی رحمت العالمین خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعزاز عطا فرمایا، ساری مخلوق میں، سارے انبیاء میں، سارے فرشتوں میں۔ تو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اے رب میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، رب کی حقیقت مجھے خلل اندر آئے۔ اللہ نے اے موسیٰ تمہاری حقیقت مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکے گا، نہیں فرمایا کہ حبیب دیکھنے والے، یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکے گا مگر تم نہیں دیکھ سکو گے۔ جب کلیم اللہ نہیں دیکھو گے تو دوسرے انبیاء کہاں سے دیکھو گے؟ ہاں حبیب اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی تمنا تو ضرور تھی ہوگی، لیکن اظہار کی چیزیں بغیر کسی اظہار کے سوتے میں جلا کر اپنے بارگاہ میں بلایا، فرشتوں میں پھر پڑھتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ بتاؤ یہ اعزاز کس کو ملا؟ ساری کائنات اللہ کے دیدار کا اعزاز کس کو ملا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مہینہ کس کا ہونا چاہیے؟ بولو مہینہ کس کا ہونا چاہیے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کس کا ہونا چاہیے؟ حضور کا۔ شعبان کس کا مہینہ قرار دیا گیا؟ اللہ کے نبی کا۔ شعبان شہری وزار شعبان رجب کس کا مہینہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کا۔ یہ کہنا چاہیے کہ رجب میرا مہینہ ہے، کیوں کہ سارے انبیاء میں، سارے مرسلین میں، سارے فرشتوں میں یہ بڑا آنند کو کسی کو ملا، جس کو ملا آپ کو، تو کس کا مہینہ ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کا مہینہ۔ پھر ایسا کیا کہا گیا؟ یہ مغفرت کی رات کس کے لیے بنتی ہے؟ اللہ کے حبیب تو وہ ہے کہ اگر ان کی عنایت ہو جائے تو ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ مہینہ کس کا ہونا چاہیے؟ ہمارا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ رات کس کے لیے ہے؟ رحمت ہم گنہگاروں کے لیے۔ یہ رات مغفرت کس کے لیے ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے۔ لیلۃ البراء دوزخ سے آزادی کس کے لیے ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے۔ بخشش کا قربانہ لیلۃ الصدق ملنا یہ کس کے لیے ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے۔ لیکن شعبان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ میری امت کو میں نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ میرا مہینہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ شعبان کو میرا مہینہ، رجب کو اللہ کا مہینہ، رمضان کو امت کا مہینہ۔ یہ تو سنیے نا کہیں بتاؤ وجہ کیا ہے؟ بات تو صاحب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سن لیجیے، ساری کائنات میں اللہ کے محبوب کون ہے؟ سارے انبیاء تو ہے، لیکن حبیب کا درجہ کس کو ملا؟ کوئی نجیب اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی روح اللہ،
کوئی کلیم اللہ، لیکن سب سے بڑا اعلیٰ مرتبہ حبیب اللہ کا ہے، اس نے شریف کی روایت سے۔ اب ساری مخلوق میں اللہ کے حبیب بلال چاہیے کون؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے حبیب کو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، اس لیے اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے حبیب کی زبان پر اپنا مہینہ قرار دیا، میرا مہینہ۔ کیوں؟ کس لیے کہ ساری کائنات میں آپ کی خوشی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم آپ کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف آپ کو پلٹ دیں گے جس کو آپ چاہیں گے، جس کو آپ پسند کریں گے۔ خدا کی ندا چاہتے ہیں دوبارہ، خدا چاہتا ہے ندائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے حبیب کے آنت کو، حبیب کے اکرام کو، حبیب کے اعزاز کو اپنے حبیب سے ہم درجے محبت کی وجہ سے ان کے مہینے کی بجائے اپنے حبیب کے زبان پر اپنا مہینہ کرا دیا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ کون پسند؟ آسمان سے بڑھ کر، زمین سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر اپنی امت پسند۔ پیدا میں تک فرمایا کرتے ہیں معراج کی رات میں کیا فرمایا؟ السلام علیکم وعلی عباد الصالحین، ہم پر سلام، اللہ کے نیک بندوں پر سلام، نیک بندوں سے پہلے گنہگاروں کو ذکر فرمایا علینا السلام۔ اب ساری کائنات میں نبی کی خوشی کس میں؟ امت کی خوشی، نبی کی خوشی امت کی خوشی میں۔ اس لیے امت کو کیونکہ نبی امت کو زیادہ چاہتے ہیں، امت کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے نبی نے اپنا مہینہ بنا دیا۔ اللہ کو حبیب پسند، حبیب کو اپنی امت پسند۔ نبی کے مہینے کی بجائے اللہ کا مہینہ، امت کے مہینے کی بجائے نبی کا مہینہ۔ اور جب دونوں اللہ اس کو رسول کو چاہنے والے چاہیں گے تو آنے والا میرا امت ہی کا مہینہ۔ اس لیے کہا گیا اگر اس امت کی مغفرت اگر منظور نہ ہوتی تو آیا اللہ ہی ادا کرے۔ اب یہ رات کیسے بنائے سے بنا گھوم کر نہیں، یہ بھاگ رہا ہے، ہوٹل کرتے ہیں نہیں، یہ کہ بیکار کے بعد گزار کر نہیں، جو بھی رات کے ساتھ نہیں، کثرت کسبی کے ساتھ، کثرت استغفار کے ساتھ، کثرت درود شریف کے ساتھ، اور ایک یاد رکھ لیجیے اس خیال کے ساتھ ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری شب برات جب میں آئے۔ میری تو عمر بہت بڑی خواہش ہے، سورہ یاسین پڑھا کر عمر بڑی دراز ہو، کس کی خواہش نہیں؟ ایک سال کے اندر کتنے نوجوان آپ نے آنکھوں سے گزر کے دیکھا، سوچے بھی نہیں تھے۔ کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی ایکسیڈنٹ میں دیکھ چلے جاتا ہے، کوئی مختلف وباؤں کے نظر ہو جاتا ہے۔ کس کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ تمہاری میں آئندہ شب والا تک رہوں گا؟ اس لیے کیوں آپ کی کتنی بھی بڑی مدد ہے، چل مان دو اللہ کی دعا ہے کہ صحت آتا اور 100 سال پورے ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی ایسی رات ہوگی نا جو آخری ہو، آپ کو معلوم ہوگی کہ یہ آخری شب برات ہو سکتا ہے۔ ایک رات تو ہماری ایسی شب برات آنے والی جو آخری ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ آخری ہے۔ اس لیے ہر شب برات کو اس طرح گزارو میری زندگی کی آخری شب برات ہے، اب دیکھ رہا ہو کیسی خشیتی کیفیت پیدا ہو، کیسی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کیفیت پیدا ہے۔ ارے معاملہ سے بڑھ کے نازک ہے، اور نازک ہے۔ حدیث شریف پر غور و فکر کریں کہ آخری شب برات اور نازک کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرما دیا ہر نماز کو ایسی نماز پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب برات کو آنے تو 1 سال ہے، برات کو آنا تو 1 سال ہے۔ اللہ کے جو معاملہ اور انتہائی نازک ہے کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو کہ گویا زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیوں؟ ہم ایک ایسی نماز پڑھنے والے ہیں اس کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آخری نماز ہے۔ کتنے نوجوان چلے گئے ان کو معلوم تھا کہ جس دن گئے اس دن کو نماز ادا کی تھی، ہم آخری نماز۔ کتنے ایسے ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آج صبح کی نماز ادا کی تھی، زور کی نماز کی آخری نماز ہے۔
اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کو ایسے ادا کرو میری زندگی کی تو کیسے وہ نماز کیا بن جائے گی؟ میراج المومنین بن جائے گی، مومن کی میراج بن جائے گی۔ وہ کیفیت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ کی عظمت کے تصور کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے تسبیح و تحلیل اور تحقیق کے تصور سے پڑھے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری محبت کے ساتھ محبت سے السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، اور محبت کے ساتھ درود پڑھے گا۔ تو کیا کہنا؟ محبت کے ساتھ کہے گا اور پوری عاجزی کے ساتھ کہے گا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اسی حدیث شریف کے تکتے ہوئے بزرگوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو نماز کیسی پڑھو یہ قیاس ہے کہ میری زندگی آخری نماز ہے، کیونکہ جو آخری نماز ہم پڑھنے والے ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ ہماری آخری نماز ہے۔ تو تمہارے زندگی کے 3 دن، ایک دن جو گزر چکا، پہلے دن آنے والا ہے، گزر چکا تمہارے طرف جیسے چلا گیا، آنے والا ہے اس کی گارنٹی نہیں، اب رہ گیا دوبارہ دن صرف ایک ہی دن ہے، اس کو غنیمت جانو، ایک ہی دن سمجھو زندگی کا، کیوں؟ جو گیا وہ گیا، جو آنے والے کی گارنٹی نہیں، جو موجود ہے اس کی قدر کرو۔ اسی کو اور مختصر کرتے ہوئے نے فرمایا ہماری 3 حساب کے ساتھ، ایک ساتھ جو گزر چکی ہے، ایک ساتھ جو آنے والی ہے، جو ساتھ گزر چکی ہے تو گئی، آنے والی ساتھ کا بھروسہ نہیں، ایک رات کا بھروسہ نہیں، ایک دن کا بھروسہ نہیں، اب جو ساتھ ہے اس ساتھ کو غنیمت جانو، اس ساتھ کو غنیمت جانو۔ اسی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عربی کا بہت بڑا ادیب ہے، وہ لکھتا ہے منفی اپنے مضمون میں کیا لکھتا ہے کہ میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہیں یہ جانتا ہوں کہ میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں، مضمون کا نام کیا ہے؟ فیوچر، الغد، کل کیا ہوگا۔ یہ مضمون تو لکھ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے لکھ رہا ہوں میری قلم کی سیاہی اس سفید رنگ کو کالا کرتے جا رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا یہ مضمون پورا کر سکوں گا، یہ مضمون کے ختم کرنے سے پہلے میرا قلم گر جائے گا، جب قلم گر جائے گا کب رہے گا؟ جب گردن گر جائے گی تو قلم بھی گر جائے گا۔ یہ یقین کے ساتھ تو کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، لیکن یہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ مضمون کو پورا، یہ قلم پورا کر نہیں سکے گا یا کرنے سے گر جائے گا۔ سب کہتا ہے کبھی کپڑے پہن رہا ہوں، یہ کپڑے یقین کے ساتھ کہتا ہے نہیں پہن رہا ہوں، میرے ہاتھوں سے پہن رہا ہوں، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کپڑے نہیں اتاروں گا اور کسی کے ہاتھ اٹھا دیں 10 سال، تو ایک کپڑا ہم ایسا پہننے والے ہم نہیں اتار سکیں، تو کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہم ایک کپڑا ایسا پہننے والے ہیں جس کو ہمارے ہاتھ نہیں اتارنے والے ہیں، لیکن ہمارے اتاریں گے، جب اتاریں گے یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں ہمیں کپڑا پہن لیا اپنے ہاتھوں سے، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کے کپڑے اتاریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تمہارا کپڑا بازار میں آ چکا، اور سا کپڑا کفن، ممکن ہے میں کبھی کفن کا نہیں بن چکا ہوں، تو وہ کسی کمپنی میں ابھی تمہارا کپڑا بن رہا ہو، 25 سال تک ہے خریدنے آئے 20 سال تک ہے 10، یہ سمجھ جائیے کہ اپنا کپڑا تیار ہو چکا ہے، تیار ہو رہا ہے، اس کے بعد وزیر لکھتا ہے ٹھیک ہے کپڑے پہن کیا، ہو گیا، اب میں باہر نکل رہا ہوں، اب میں اپنے گھر کے چوکٹ پر قدم رکھ رہا ہوں، یہ پہلا قدم تو رکھ دیا، اب نکلنے کے لیے دوسرا قدم، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا گھر کی چوکٹ پر قدم رکھوں گا یا خبر کی چوکٹ پر، اس کہتا ہے کہ میں نکل چکا ہوں، میں نکل چکا، یقین کے ساتھ کہتا تھا میں نہیں جا رہا ہوں، میرے پاؤں سے جا رہا ہوں، میرے ارادے سے جا رہا ہوں، لیکن میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود اپنے پاؤں سے چل کے آؤں گا یا کسی کے کھانوں پر آؤں گا یا کسی کے کھانوں پر آؤں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا فرمایا کہ تم اپنی نماز کو ایسے پڑھو زندگی آخری نماز، یہ جتنی راتیں آ رہی ہیں کہ خاص ابھی بلاؤ ہو یا آنے والا رمضان ہم کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اللہ عطا کرے، تراویح میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قسم کے اباؤں سے ہماری مدد فرمائے، مشتبہ رمضان ہم نے گناہوں کی وجہ سے جیسے محروم ہو گئے اللہ، جمعے سے محروم ہو گئے، تراویح سے محروم ہو گئے، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اللہ
قطاروں والوں پر رحم فرما، ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، کہ اس طرح اگر ہم ہماری زندگی کے ہر آنے والی سال پر ایسے گزاریں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کہ یاد رکھو یہ شب برات آتی ہے، یہ رمضان، یہ قدر کیوں آتی ہے؟ یہ نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے، ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، چستی پیدا کرنے کے لیے، نشاط پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انعام دے کے دوسرے دن سو جانا ہے، انعام دے کر دوسرے دن سو جانا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک مثال کے طور پر ایک مزدور کو آپ نے لیا کام پر، صبح سے شام تک کام کرو گے، کتنے پیسے لگو گے دیے جائیں گے؟ 1000۔ وعدہ کس کا؟ 1000 کا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب دن ختم ہو گیا تو خوشی سے 1000 کے بجائے 2000 دی، خوشی سے 5 دن کی مزدوری کا وعدہ تھا، ہر دن 1000۔ اب بتاؤ وہ مزدور انعام ملنے کی خوشی میں دوسرے دن سو جائے گا؟ ارے جتنا ہے کام کیا وہ دوسرے دن ڈبل کرے گا، کس لیے کرے گا؟ ارے 1000 کے بجائے ہمارے مالک نے تو 2000 دیا، ہم کیوں کو نہیں کریں گے؟ آپ نے کسی کمپنی کے انجینئر میں ڈائریکٹر یعنی اس وعدے کے ساتھ کہ ماہر تمہیں 25,000 ملے، آپ کو دیے گئے کتنے؟ 40,000۔ اس لیے دیے گئے دوسرے مہینے سو جانے کے لیے۔ اب بتاؤ آپ کی چستی کا حال کیا ہوگا؟ 9 سے 4 کمپنی کا کام ہوگا تو آپ کریں گے 6 بجے تک۔ آپ کیا کریں گے؟ 6 بجے تک۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ کہیں میری انعام میں کمی نہ ہے۔ دنیا کے جب مالک، مجازی مالک جب انعام دیتے ہیں ان کی انعام کی قدر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر چستی بڑھ جاتی ہے۔